बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: बरोज़े क़यामत औरतों से नमाज के बाद पहला सवाल क्या होगा? जवाब: शौहर के हकूक़ का। सवाल: हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के गार में कितने दिन रखा गया? जवाब: 7 दिन रखा गया। सवाल: मुल्जिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? जवाब: 2 रकात नफिल पढ़ाई जाती है। सवाल: बताइए, हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा किसने तामीर करवाया? जवाब: हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तामीर करवाया। सवाल: नबूवत के बाद जो चीज़ सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज हुई वो क्या थी? जवाब: नबूवत के बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फ़र्ज हुई थी। सवाल: किस गुनाह की वजह से बारिशें वक्त पर नहीं होती? जवाब: ज़कात की अदायगी में कोताही की वजह से बारिशें वक्त पर नहीं होती। सवाल: नमाज जुम्मा में दूसरी अजान किन सहाबी ने शुरू करवाई? जवाब: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज जुम्मा में दूसरी अजान शुरू करवाई थी। सवाल: हज़रत यूशिया की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिहा उर्दन में दाखिला कब हुआ? जवाब: हज़रत यूशिया की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिहा उर्दन में दाखिला 1200 कबल मसीह में हुआ। सवाल: उन नाबीना सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जवाब: वो नाबीना सहाबी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसके फटने पर आवाज़ नहीं आती? जवाब: दूध के फटने पर आवाज़ नहीं आती। सवाल: क्या इस्लाम में सेल्फी लेना जायज़ है? जवाब: इस्लाम में सेल्फी लेना जायज़ नहीं है। सवाल: अल्लाह ताला ने बुराइयों को किस दिन पैदा किया था? जवाब: अल्लाह ताला ने बुराइयों को मंगल के दिन पैदा किया था। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद
علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال، ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب، دل ہے جو کہ گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال، کیا عورتیں غیر ضروری بال بلیڈ یا ریزر سے صاف کر سکتی ہیں؟ جواب، خواتین کے لیے بلیڈ یا ریزر وغیرہ کا استعمال جائز ہے، لیکن یہ مکروہ اور خلاف سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ پاؤڈر یا کریم وغیرہ کا استعمال ہے۔ سوال، نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب، نمرود کے خاندان میں بیٹی نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک قازقستان ہے۔ سوال، حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب، حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ سوال، محمود غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ جواب، محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی تھے۔ سوال، لفظ سپارے کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ جواب، سپارے فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس میں دو اجزاء ہیں۔ فارسی زبان میں سی کے معنی ہیں 30۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 10 بار آئے تھے۔ سوال، سن ہجری کا آغاز کس خلیفہ نے کیا تھا؟ جواب، سن ہجری کا آغاز خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ سوال، جنت الفردوس کے کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب، جنت الفردوس کے کل 8 دروازے ہیں۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے جنات کو دنیا میں کب بسایا تھا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 60,000 سال قبل جنات کو زمین میں بسایا تھا۔
سوال: وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟ جواب: اصحاب کہف۔ وہ قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ جزیرہ موصل کے رہنے والے تھے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام الزام سے بچنے کے لیے جنگل کی راہ جا رہے تھے تو تعاقب میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ نے ڈر کے مارے کس چیز سے پناہ طلب کر لی تھی؟ جواب: آپ نے ڈر کے مارے ایک درخت سے پناہ طلب کر لی تھی۔ سوال: کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں؟ جواب: نماز فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں باقاعدہ تو شریک نہیں ہوئے لیکن ان کو نہ صرف غزوہ میں شریک کیا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں باقاعدہ تو شریک نہیں ہوئے لیکن ان کو نہ صرف غزوہ میں شریک کیا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا۔ سوال: الطور پہاڑی پر کس نبی نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا؟ جواب: الطور پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ جواب: عقبہ بن ابی معیط کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا۔ سوال: وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟
जवाब इस्लाम है जो दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है। सवाल ज़ोहर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी? जवाब ज़ोहर की नमाज सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को फ़रोख्त करने के लिए बाजार में किस किस्म के जुमले अदा करते थे? जवाब कौन है जो ऐसी चीज़ खरीदेगा जो ना फ़ायदा पहुंचा सकती है ना नुकसान। सवाल क़यामत के दिन किन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे? जवाब क़यामत वाले दिन इन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे जो पड़ोसियों को तंग करते हैं। सवाल घर में किस नाम का बच्चा हो तो कभी गुर्बत नहीं आती? जवाब घर में मोहम्मद नाम का बच्चा हो तो कभी गुर्बत नहीं आती। सवाल फरिश्ते किस सहाबी की जबान पर बात करते थे? जवाब फरिश्ते हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जबान पर बात करते थे। सवाल कैसे हम बिस्तरी करने से फालिज हो सकता है? जवाब खड़े होकर जिमा करने से फालिज हो सकता है। सवाल हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस किस्म का अजाब आया? जवाब हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर हवा और आंधी का अजाब आया। सवाल वो कौन सी अजीम हस्ती थे जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर सवार होकर बुत तोड़े? जवाब वो अजीम हस्ती हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर सवार होकर बुत तोड़े। सवाल दारुन नदवा में रुकनियत हासिल करने के लिए कितनी उम्र की शर्त थी? जवाब दारुन नदवा में रुकनियत हासिल करने के लिए 40 साल उम्र की शर्त थी। सवाल किस मशहूर इस्लामी मुफक्किर को मौल्लिम सानी कहते हैं? जवाब अल फराबी को मौल्लिम सानी कहते हैं। सवाल क़यामत से पहले किस मुल्क से शैतान का सींग नमूदार होगा? जवाब मुल्क इराक से शैतान का सींग नमूदार होगा। सवाल मिस्र की फतह का सहरा किसके सर है? जवाब मिस्र की फतह का सहरा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अल आस है। सवाल आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर आसमान और ज़मीन में कौन कौन हैं? जवाब आसमान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम वज़ीर हैं और ज़मीन पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं।
سوال: کون سے نبی کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی۔ سوال: دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ جواب: دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ ہاتھی دیتا ہے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ کون سا پیش ہوا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ عبید اللہ بن عمر کا مقدمہ ہرمزان کے قتل کا پیش ہوا۔ سوال: ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال: ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب: ابو جہل کا پورا نام عمرو بن ہشام تھا۔ سوال: نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا ہے؟ جواب: نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے؟ جواب: کوے کی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں اہل جنت کے صفوں کی تعداد کتنی ہوں گی؟ جواب: اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں 80 ہماری یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور 40 باقی سب امتی۔ سوال: قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی؟ جواب: ابن سعد کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث تھیں، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ سوال: معتم التیر کا کیا مطلب ہے اور عبد المطلب کا یہ لقب کیوں پڑا؟ جواب: معتم التیر کا مطلب ہے پرندے کو کھانا کھلانے والا، اور یہ لقب اس لیے پڑا کہ یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کو بھی اپنے دسترخوان پر کھلایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا مذہب کیا تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا ان کا مذہب عیسائیت تھا۔
سوال، قرآن مجید میں کس پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ جواب، قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ سوال، اس پیغمبر کا نام بتائیے جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا۔ جواب، حضرت صالح علیہ السلام جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا۔ سوال، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس قوم میں مبعوث کیا گیا؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنی جرہم قوم میں مبعوث کیا گیا۔ سوال، حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جواب، حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ صابرین کا ہوگا۔ سوال، بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب، بہترین شفا کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ سوال، سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا؟ جواب، سامری کے ساتھیوں نے سب سے پہلے ناچ کود ایجاد کیا۔ سوال، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون شخص قید کے اندر ہی مر گیا؟ جواب، عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مامون نے اس کو قید میں بند کروا دیا تھا، یہ قید ہی کے اندر مر گیا۔ سوال، رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب، رابعہ بصری نے فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ سوال، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر حاضری کی وجہ سے اور امت میں غیر موجود پا کر کس چیز کی پوجا شروع کر دی تھی؟ جواب، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر حاضری کی وجہ سے اور امت میں غیر موجود پا کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ سوال، انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب، انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی خوشخبری ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔